نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رمضان کا مہینہ قریب قریب ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب رمضان قریب آتا ہے نا تو تھوڑا سا ہمارے دل پہ بوجھ آ جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ خواتین ہونے کے ناطے ایسے ہوتا ہے کہ روٹین چینج ہو جائے گی اور جو مشکلات ہوتی ہیں نا ہم اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرا نا میں نے ایک اور چیز جو دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نا رمضان کی فکر میں فوراً چلے جاتے ہیں، یعنی اس کے مقصد کو اتنا فوکس نہیں کر رہے ہوتے، اسی بات پہ ہوتے ہیں اس سے روزہ ہے، اس سے روزہ ٹوٹ رہا ہے، اس سے روزہ ہے، اس سے روزہ ٹوٹ رہا ہے، یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے۔ تراویح کے بارے میں سوال شروع ہو جاتے ہیں، 8 تراویحاں پڑھیں کہ وہ 20 تراویحاں پڑھیں، اعتکاف کے بارے میں۔ اب یہ اہم سوال ہے، یہ نہیں میں کہوں گی کہ اہم نہیں ہے، لیکن اس سے ہوتا یہ کہ یہ جو وقت ہوتا ہے جس میں ہم نے تیاری تو کرنی ہے ان ساری باتوں کی، لیکن کم از کم اپنے آپ کو ایک قسم کا انرجی دینی ہے، کوئی ایک خوشی کا وہ ایک احساس لے کر آنا ہے، جسے کہتے ہیں لک فارورڈ کرنا ہے کہ جی روزے شروع ہونے والے ہیں، وہ مدھم پڑ جاتا ہے۔ تو میں چاہ رہی تھی کہ بجائے اس کے کہ ہم بہت زیادہ فکر پہ بات کریں، ہم بات کریں کہ رمضان جو ہے اس میں ہم اپنا فوکس کیا رکھیں، کیونکہ اس سے پھر یہ ہوگا کہ جو کرنے والے کام ہیں نا وہ بھی آسان ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں جو مجھے ایک چیلنج نظر آتا ہے وہ ہے انسان کے اپنے نفس کا، کیونکہ قرآن مجید میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو تعلیم ہے اس کے ساتھ ساتھ تزکیہ ضروری ہے، کہ ہم اپنے آپ کی ہر وقت اصلاح کرتے رہیں، اور تزکیے کے لیے ہمیں اپنے نفس پہ کام کرنا ہوتا ہے، اور ہم سب کے اندر ہمارا سب سے بڑا دشمن بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارا نفس ہی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر گنجائش رکھی ہوئی ہے کہ وہ ہمیں نیکی کی طرف بھی لے کر جا سکتا ہے، لیکن وہ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں زیادہ برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اور نفس کی ہمیں 3 اقسام کا بھی پتہ ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ جو نفس امارہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیڈ ہارٹ ہے، یعنی وہ ایسا دل ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت سے، دین سے بالکل دور ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز اپیل نہیں کرتی، جیسے ایک مردہ انسان پڑا ہوا ہو، اس کے ارد گرد کے افراد جو مرضی کر رہے ہیں اس کو فرق ہی نہیں پڑتا۔ تو انسان کا جو ڈیڈ ہارٹ ہو جاتا ہے، نفس امارہ ہو جاتا ہے، تو وہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے۔ اس کے اپوزٹ سائڈ پہ نفس مطمئنہ ہے، جس کے لیے ہمیں کہا بھی گیا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی رضا کی طرف چل۔ یعنی ایک ایسا انسان بھی ہے جو اپنی ساری زندگی میں اتنی محنت کرتا ہے اور اتنی پرسکون زندگی گزارتا ہے کہ آخر میں بھی اس کو سکون ملتا ہے، لیکن ہم میں سے میجورٹی جو لوگ ہیں ان کا نفس جو ہوتا ہے وہ لوامہ ہوتا ہے۔ کبھی ہم بھلائی کی طرف جاتے ہیں اور کبھی ہم برائی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب ہم سے بھلائی ہوتی ہے تو ہم تھوڑی بہت اپنے آپ کو شاباشی دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہوتا یہ کہ جب ہم سے کوئی کام صحیح نہیں ہو رہا ہوتا تو وہاں پر ہم اپنے آپ کو لعنت ملامت کرتے ہیں، یعنی ہمیں ریگریٹس ہوتے ہیں، ہمیں وہاں پر شرمندگی کا احساس ہوتا ہے، ہمیں برا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سے یہ کام کیوں ہو رہا ہے، کیوں نہیں ہم اپنے آپ کو روک پا رہے۔ سورہ الانبیاء کی شروع کی جو آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، کہ لوگوں کے پاس حساب کا وقت بہت قریب آ چکا ہے اور وہ ہیں کہ بالکل غفلت میں ہیں اور اس سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، اعراض برت رہے ہیں۔ ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جیسے ہی ہم سوچتے ہیں روزے، تو روزوں میں بھی سحری افطاری، اچھا کس کی دعوت کرنی ہے، اور ساتھ ہی خیال آ جاتا ہے کہ اچھا جی اب عید کی بھی تیاری کرنی ہے، اور جیسے جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے پھر وہ بجٹ بھی ٹائٹ ہو رہے ہیں، پھر آپ اس کے ساتھ ساتھ بھی سوچ رہے ہیں، پھر اگر گرمیاں آ رہی ہے تو آپ سوچ رہے ہیں اے سی بھی چلیں گے، بجلی کا بل بھی زیادہ ہو جائے گا۔ اور وہ جو اصل حساب ہے، یعنی جو ہم یہ والا حساب کتاب گھریلو کر رہے ہیں، اس میں ہم اصل حساب کتاب کو بھولنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ یہ سب باتیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں، ہم اتنے ڈیرنگ کیوں ہو جاتے ہیں، ہمیں کیوں نہیں فرق پڑتا؟ کیونکہ ہمارے نفس جو ہے وہ ہم پر قابو پا لیتے ہیں نا، وہ خواہشات جو ہیں وہ اوپر حاوی ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، خواہشات ہم پہ حاوی ہو جاتی ہیں، اور
اٹریکشنز میں ہم بزی ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے کئی جگہوں پہ ہم کافروں والا کام کرتے ہیں, انکار کر دیتے ہیں. کافر نے بھی یہ کیا تھا نا, کفر کیا ہے, انکار کر دینا. آپ کے سامنے اللہ کا حکم آتا ہے, آپ کے سامنے وہ بات آتی ہے اور آپ آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں نو, دس ڈز ناٹ ایگزسٹ, ایسے نہیں ہے. میرا نہیں خیال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے بتایا. جو ہمارے وہی بات ہے, نفس پہ بھاری ہوتی ہے بات, اس کو ہم ریجیکٹ کر دیتے ہیں, کفر کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت سے مقامات پہ. پھر آپ دیکھیں کئی جگہوں پر ہم اس حیا کے دائرے میں سے نکل جاتے ہیں. یہ صرف ماڈسٹی کی بات نہیں ہے. جسے کہا گیا نا کہ اللہ سے بھی حیا ہونی چاہیے. ہمیں شرم ہی نہیں آتی کہ وہ رب جو ہمیں اتنا کچھ دے رہا ہے اور ہم اس کے آگے نماز میں بھی نہیں جھکتے, ہم اس کی شکر گزاری نہیں کرتے, ہم کسی جگہ پہ فل سٹاپ ہی نہیں لگاتے. ہر جگہ پہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اب ہمیں یہ مل جائے, پھر یہ مل جائے, پھر یہ ہماری زندگی میں ہو جائے. اسی طرح سے بہت سی جگہوں پہ ہماری غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں. ہم نے بہت سے مسکنسیپشنز بھی رکھے ہوئے ہیں, جیسے اللہ غفور الرحیم ہے. ہم اپنے نفس کو تھپکیاں لگاتے رہتے ہیں, میرا نہیں خیال اللہ تعالیٰ نے اتنا ہر بات پہ پکڑنا شروع کر دینا, ایسے تو نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سمجھ آنی چاہیے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کی اور سننے کی اور بات کو ماننے کی کیپیسٹی رکھی ہے. اب میں آپ کو اس کی مثال کیسے دوں گی؟ آپ کے پیٹ میں درد ہوا, آپ ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ یہ تو آپ کا اپینڈکس ہے, یہ تو ایمرجنسی ہے, اپینڈیسائٹس ہے, فوراً سرجری کرنی پڑے گی, نہیں تو اپینڈکس پھٹ جائے گا, اور اس کے لیے لاکھوں روپے آپ جمع کرائیں اور اپنا پیٹ بھی کٹوائیں. ہم کتنے غور سے بات سنتے ہیں, اور بات سننے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں مانتی, میں کفر کروں گی. اگر سیکنڈ اوپینین بھی لینا ہو تو ہم یہ نہیں ان کے سامنے کہتے کہ ٹھہرے میں ذرا 2-3 اور لوگوں سے پوچھ لوں. ہم کہتے ہیں اچھا جی ہم ذرا سوچ کے آپ کو بتاتے ہیں, اور باہر نکل کے کہہ دیتے ہیں اچھا چلو سیکنڈ اوپینین لے لیں. وہاں پر بھی ہم حیا کرتے ہیں کہ اٹ ول لک بیڈ کہ ہم اس ڈاکٹر کے منہ پہ کہہ دیں کہ ہم نے سیکنڈ اوپینین لینا ہے. یا ہمیں غلط فہمی نہیں ہوتی, ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں اپینڈکس کیوں ہے یہاں پہ, ہو سکتا ہے کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہو, میرا خیال ہے کہ میرے کوئی چیسٹ میں مسئلہ ہے. نہیں اپینڈکس کیوں پھٹے گا, میں تو اتنی اسٹرانگ ہوں تو میرا اپینڈکس بھی اسٹرانگ ہوگا. ہم نہیں کرتے. اب دیکھیں ہم فوراً اس ڈاکٹر کی بات سنتے ہیں اور سرجری کروانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, لیکن ہم نفس کا محاسبہ کیوں نہیں کرتے؟ نفس ہمارے اوپر غالب ہوتا ہے, غالب تو ہوتا ہے ہم پہ نفس, لیکن کیوں نہیں ہم کرتے؟ اس لیے کہ ہم محنت کرنے سے گھبراتے ہیں, کمفرٹ زون سے اپنے باہر نہیں آنا چاہتے, ہمارے پر سستی حاوی ہوتی ہے. اب دیکھیں ہم بیٹھ کر کتنی دیر باتیں کر لیتے ہیں, بلکہ اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ میں جلدی سے نماز پڑھا ہوں پھر آرام سے بیٹھ کے چائے پیئیں گے. ہم یہ نہیں کہتے میں آرام سے نماز پڑھ لوں اور پھر اگر کچھ وقت بچا تو میں چائے پی لوں گی. تو ہمارا پورا ایک مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے نا, سستی ہے ہمارے اندر. پھر ہم یہ کہ کل پہ بہت بھروسہ کرتے ہیں, کل سے شروع کروں گی. اب دیکھیں تھوڑا ٹائم رہ گیا رمضان میں, اب اس ٹائم میں بھی ہم یہ نہیں کر رہے کہ ڈیلی اپنی ایکٹیویٹیز بڑھا دوں اور اس کو بہتر بنا لوں. ہم کہہ رہے ہیں اب جب روزے اس دفعہ شروع ہوں گے نا پھر دیکھنا میں اپنی ساری چیزیں ٹھیک کر لوں گی. یہ بھی ہمارا ایک کل ہے. ہمارا نفس ہمیں نا اس طرح سے بڑے پیارے طریقے سے سستی کی طرف لے کر جاتا ہے. اچھا پھر ہمارا ایک امپلسو بیہیویئر آ جاتا ہے, اور وہ امپلسو بیہیویئر ہمارا کیا ہوتا ہے, فوراً مجھے کچھ مل جائے. جیسے اسپیشلی ہمارے جو جذبات کا اظہار ہے نا, مجھے اس پہ غصہ آیا, میں نے اس کو بات سنا دی, میں اس کو ٹھیک کر دوں گی, اس کی ہمت کیسے ہوئی یہ بات بولنے کی, جلدی سے بس ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ نہ کچھ کہہ دیں. یہ جو ہوتا ہے یہ ایک امپلسو بیہیویئر ہوتا ہے. یہ بھی ہمارے اندر بہت ہے, جس سے خرابیاں بہت سی آتی ہیں. جو کرنے والے کام ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے. جیسے آپ دیکھیں صبر ہے, شکر ہے, تعلقات میں بہتری کرنی ہے. ایون اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے فیصلے کیے ہیں, کئی دفعہ بڑی مشکلات آتی ہیں, ان کو سمجھنا, سمجھ کر اس کے مطابق ریئیکٹ نہ کرنا بلکہ رسپونڈ کرنا, اس میں ٹائم لگتا ہے نا. اچھا پھر ایک اور بھی ہمارے اندر مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں ابھی نتیجہ مل جائے. اگر کوئی آپ کو کہے کہ جی کچھ سال لگ سکتے ہیں تو ہم کہتے ہیں لو پھر فائدہ کیا ہوا, دعا مانگیے تو بھی قبول ہو جائے. مشکل ہے تو کب یہ ختم ہوگی, میں تھک گئی ہوں اتنی پریشانیاں دیکھ دیکھ کے. ایون بیماری ہے, جیسے ساس بہو کے جھگڑے ہوتے ہیں, جب اکٹھے رہتے ہیں تو ہم بس یہی سوچتے رہتے ہیں کہ ساری زندگی میری اسی میں کھپ گئی,
اسی میں نکل گئی، کیونکہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن. اور مزے کی بات ہے کہ قرآن کے تمام واقعات بھی پڑھ رہے تھے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کے ہم کہتے ہیں مجھے تو سورہ یوسف اتنی اچھی لگتی ہے، پھر کمال ہے یوسف علیہ السلام نے کیا ایسا صبر کیا اور ان کی ساری زندگی گزر گئی ان واقعات میں. مسئلہ یہ کہ ہمیں سب سے زیادہ مشکل کام لگتا ہے اپنے آپ کو نو بولنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو مطیع کر لے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور احمق وہ ہے جس کا نفس اپنی خواہشات کی پیروی کرے اور اللہ سے امیدیں باندھے. تو ہم عقل مند نہیں بن پاتے. اس کے لیے ہمیں کیا کام کرنا ہوگا؟ عقل مند بننے کے لیے ہمیں اس دنیا کو وہ سٹیٹس دینا ہوگا جو اس کا ہے. جیسے ہم پکنک پہ جائیں تو ہم ایسی باسکٹ بناتے ہیں کہ کوئی اپنی بہت فائن کراکری یا فائن چیزیں ساتھ نہیں لاتے، جو ایسی ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے ڈسپوز آف کرنی ہے تو وہیں پہ کسی ٹریش کی جگہ پہ ڈسپوز آف کر سکیں. ہاسٹل میں رہتے ہیں تو ہم اس کو اپنے گھر کی طرح پورا رینوویٹ نہیں کرتے. کہیں ٹریول کرتے ہیں تو وہاں پہ کچھ چیزوں کے ساتھ گزارا کر لیتے ہیں کہ بھئی اب ہر چیز تو نہیں لے کے جائی جا سکتی ساتھ. لیکن دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس کو ٹیمپرری جگہ نہیں سمجھتے کہ یہ وقتی طور پہ ہم نے یہاں رہنا ہے، وقتی طور پہ یہ تمام معاملات ہیں. ہم اس میں اور اس کے مسئلوں میں ایسے انگیج ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے لائف اینڈ ڈیتھ سچویشن بن جاتی ہے. نمبر نہیں آئے تو رونا پٹنا، کہاں میرا کام ہوگا، میرا کریئر نہیں ہوگا. شادی نہ ہوئی تو وہ رونا پٹنا. پھر اسی طرح شادی کے بعد بنی نہ تو ہم اس پہ بھی پریشان. پھر یہ کہ بچہ نہیں ہے تو اس پہ پریشان، بچے ہیں تو اس پہ پریشان. ہر چیز پہ ہم ایک پریشانی کے ساتھ رہتے ہیں اور ان مسئلوں کو اتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ جو اصل کام کرنے والا ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. اگر ہم صرف یہ سوچیں کہ یہ یہاں پہ میری نا جاب ڈسکرپشن ہے، مجھے اپنی نوکری کرنی ہے. جیسے گورنمنٹ آفیسرز کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے نا کہ ان کو پتا ہے فکس سیلری ملنی ہے، آٹومیٹک ایک ٹائم پہ پروموشن ہونی ہے، وہ اتنی ایفرٹ نہیں لگاتے. جو بزنس کرنے والے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ خوب محنت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جتنا کام کریں گے اتنی کمائی ہوگی. تو ہمیں دونوں میں سے پارشل کچھ نہ کچھ لینا ہے. جیسے سیلریڈ آفیسر ہوتا ہے اسی طرح سے ہمیں سوچنا ہے کہ بھئی اتنا ٹھنڈے پڑ جاؤ، اتنا زیادہ ہر چیز کے پیچھے بھاگنے کی کیا ضرورت ہے. بس ایک تھوڑا عرصہ میں نے یہاں رہنا ہے. کتنے سال؟ 70 سال 80 سال، بس اتنا ٹائم رہنا ہے. میکسیمم ہوگا تو 90 100 سال رہ لیں گے، بس اس کے بعد نہیں ہم نے رہنا یہاں پہ. تو وہ جو اصل جگہ ہے اس کے لیے انویسٹ کرنا ہے. اور ان تمام سچویشنز میں نے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا ہے. اسی کی وجہ سے اپنی عبادات، اپنی ذاتی جو معاملات، اپنے جو ارد گرد رشتے داریاں ہیں، پھر حقوق اللہ، حقوق العباد، ان سب کو صحیح طرح سے کرنا ہے، ان کے اوپر کام کرنا ہے. بچوں کو جب کلاسز میں کرواتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہوتے ہیں کہ دس از آور ورک لائف اور جنہ از آور فن لائف. ہمیشہ ہم ان کو یہ کانسیپٹ دیتے ہیں کہ مزے کرنے ہیں نا تو وہ جنت میں، یہ ورک لائف ہے، یہاں پہ مزے نہیں ہیں. ہم یہاں پہ بہت زیادہ مزے ڈھونڈتے ہیں، اسی وجہ سے ہمارا نفس بھی پھر سستی کی طرف چلا جاتا ہے. تو اصل کامیابی کیا ہے کہ کوئی انسان گول سیٹنگ کرتا ہے، گول سیٹنگ کر کے پھر انسان سوچتا ہے کہ مجھے آگے کی طرف نکلنا ہے. ہمارا نفس جب اتنا کمزور ہوتا ہے نا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، اپنے تمام گناہوں کو، اپنی مشکلات کو اپنے ساتھ چپکا لیتے ہیں. ایسے اس کو ہم کہتے ہیں شیم بیسڈ پرسنالٹی بننا. اسی لیے تو ہم صرف وہ پکوڑے کھاتے رہ جاتے ہیں اور سیریاں باہر کرتے رہ جاتے ہیں. اور بیکاز اندر سے نا ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے میں نا رمضان میں جتنی بھی کوشش کر لوں گی نا آئی ایم اسٹل ناٹ گڈ انف، میں اتنی اچھی نہیں ہوں. میں نے پچھلا بھی رمضان دیکھا، اس سے پچھلا بھی دیکھا، ہر سال میں رمضان میں قسمیں وعدے کھاتی ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتی ہوں. دیکھو پھر جو باقی مہینے ہیں نا میرا وہی حال ہو جاتا ہے، پھر میں وہی کام کرنا شروع کر دیتی ہوں. اور پھر نا انسان کو بڑی بری فیلنگ آتی ہے اپنے بارے میں کہ پتہ نہیں مجھے توفیق نہیں ہوتی، پتہ نہیں میں کر نہیں پاتی، پتہ نہیں میرا مسئلہ کیا ہے. تو جب ایسی فیلنگ آتی ہے نا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ اس مسئلے کو، یعنی کہ جو ہمارے نفس کا شر ہے نا اس کو اپنے ساتھ بہت زیادہ چپکا لیتے ہیں. اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں ہی بری ہوں. یہ نہیں ہے کہ میں اچھی ہوں، میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، ٹھیک ہے، مجھ سے کوئی غلطیاں بھی ہوں گی، کمی کوتاہی بھی رہے گی، لیکن میں اچھے کام کر سکتی ہوں. ہم اپنے آپ کو دیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ میں ایز انڈیویجول بہت بری ہوں، اور اپنا نام لے لے کے ہم بولتے ہیں کہ تم ڈیش ڈیش ڈیش، یہ تمہارا نام ہے، تم اچھی انسان نہیں ہو، خاص فائدہ نہیں ہے کہ تم اتنا کچھ کر سکو. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہے؟ رمضان کے آنے سے پہلے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ شروع کر دیں.
اپنے نفس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں کہ میرا نفس ابھی ہے کہاں پہ. اور اس میں بھی آپ دیکھیں ہمارے پاس کیٹیگریز ہوں گی. کچھ کیٹیگریز میں ہم مطمئنہ پہ ہوں گے, ہم بالکل پرسکون ہوں گے. کسی کی عبادت بہت اچھی ہوگی, کسی کا ذکر اذکار اچھا ہوگا, کسی کے معاملات اچھے ہوں گے. کچھ نہ کچھ ایک ایریا ہوگا جہاں پہ آپ کو اچھی فیلنگ آئے گی اپنے بارے میں کہ ہاں آئی ایم ڈوئنگ گڈ ان دس. پھر دوسری کیٹیگری آپ کے پاس آئے گی جس میں آپ کو لگے گا کہ میں اس میں بہت ٹھنڈی ہو جاتی ہوں, کولڈ ہو جاتی ہوں. جیسے میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جب ان کو کہا جائے کسی کو معاف کرنے کے لیے, خاص طور پہ جن کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی ہوتی ہے, تو وہ صاف کہہ دیتے ہیں میں نے معاف نہیں کرنا. اس کی وجہ سے, معاف نہ کرنے کی وجہ سے ہم اپنا نقصان کر رہے ہوتے ہیں, کسی اور کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. پھر ہم کہتے بھی ہیں, ہم کہتے ہیں دیکھو مجھے اتنا دکھ ہے, یہ دکھ میں ختم ہو گئی ہوں, اور وہ انسان دیکھو جی اس کو پرواہ نہیں ہے. ہاں ایگزیکٹلی, کیونکہ معاف نہ کرنے سے میرا اپنا نفس جو ہے وہ تنگ ہو رہا ہے. پھر آپ دیکھیں اور بھی ہمیں حدیث میں جیسے بتائی گئی ہیں کہ جمود العین ہونا, مطلب آپ کو رونا ہی نہ آئے کسی بات پہ, یا یہ کہ ایکسیسو باتیں کرنا, ایکسیسو کھانا کھانا, یہ تمام باتیں جو دل کو سخت بنانے والی ہیں. پھر ہم بنی اسرائیل کے واقعات پڑھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جب اتنی ان کو انعامات دیے اور ہر بات پہ ان کے ifs اینڈ بٹس تھے, یہ نہیں کر سکتے, سستیاں تھیں, کاہلیاں تھیں, ڈیمانڈز تھیں, اس پہ ان پہ بھی کہا گیا تھا کہ پھر ان کے دل جو تھے وہ سخت ہو گئے, پتھروں کی طرح یا پتھروں سے بھی زیادہ شدید سخت ہو گئے. تو ہم اپنے لیے لسٹ بنائیں کہ کن کن ایریاز میں میرے دل میں نرمی نہیں آتی, میرا نفس جو ہے بہت وہ وہاں پہ امارہ ہے, کولڈ ہے, ڈیڈ ہارٹ ہے, اس پہ یہ آیات اثر نہیں کرتی, اس پہ یہ واضح و نصیحت اثر نہیں کرتی. کن معاملات میں نے ان معاملات میں اس دفعہ فوکس کرنا ہے, اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. اور پھر تیسری کیٹیگری کے لوامہ, وہ ہمارے پاس کافی لمبی لسٹ ہوتی ہے, وہ روز کی ایک لسٹ آ جاتی ہے, آج تم نے یہ کیا یہ نہیں کیا. جیسے ہم اسکرین ٹائم دیکھتے ہیں نا اپنا, تو اس میں کیٹیگریز آ جاتی ہیں کہ آپ نے یہ والی جو ایپ تھی یہ زیادہ یوز کی, یہ اتنے پرسنٹ کی, اتنے پرسنٹ کی. تو لوامہ بھی ساتھ ساتھ چیک کریں کہ کن کن باتوں پہ مجھے ریگریٹ ہوتا رہا. کبھی ہم نے کوئی جملہ بول دیا, کبھی ہم نے غصہ کر دیا, کبھی ہم نے کوئی غیبت کر دی, کبھی ہم نے جو کرنا تھا وہ نہیں کیا, کبھی نماز میں جلدی کر دی, کبھی دعائیں صحیح طرح نہیں پڑھی, سوچتے رہے اچھا آج صبح سے سوچ رہے ہیں قرآن پڑھیں گے, ابھی تک قرآن کی تلاوت نہیں کی. تو روز کہتے ہیں اچھا اللہ تعالیٰ کچھ کریں گے, اللہ تعالیٰ پلیز معاف کر دینا, اللہ تعالیٰ پھر کچھ کریں گے, اللہ تعالیٰ بس کچھ ہمت دے دینا. اس طرح سے ہم کرتے ہیں. تو وہ کیٹیگریز بنائیں اپنی, کیونکہ ہم نے ان کیٹیگریز میں پھر اب آگے بڑھنے کی طرف جانا ہے. اچھا جب آپ وہ کیٹیگریز بنائیں گے تو اپنے آپ کو بتانا ہے ان باتوں پہ مجھے گلٹ ہونا چاہیے جو ٹھیک نہیں ہو رہی, لیکن اگر میں ان کو نہیں کر پا رہی تو مجھے اپنے آپ کو کلی طور پہ برا نہیں سمجھنا, کیونکہ جس دن میں نے اپنے آپ کو کلی طور پہ برا سمجھ لیا, میں شیم بیسڈ پرسنالٹی بن گئی, تو پھر یہ کام میں ٹھیک نہیں کر سکوں گی, بلکہ میرا گراف اور نیچے جائے گا. مجھے اپنے آپ کو بتانا ہے الحمدللہ اللہ کا یہ احسان ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور رمضان دے دیا, میرے پاس ایک اور گولڈن اپرچونٹی آ گیا. اللہ تعالیٰ مجھے جو موقع دے رہے ہیں نا, تو میں اپنی زندگی میں جو میں نے اب یہ سارا کیٹیگرائز میں کر رہی ہوں, میں اس سے بہترین فائدہ حاصل کروں گی. میں ضرور دیکھوں گی کہ کہاں پر مجھے کیسے رہنا ہے یا کون سا کام جو ہے کیسے کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں پھر کرنا کیا ہوگا؟ جب ہم سورہ البقرہ میں رمضان سے ریلیٹڈ جو آیت دیکھتے ہیں وہ ہے آیت نمبر 183, یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پہ روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے, اور اس کی بنیاد بتا دی گئی لعلکم تتقون, تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو اس کا مطلب ہے نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو بہت سارے کام ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا کام یہ ہے کہ ہم تقوی کی طرف جائیں. ہم اپنا فوکس یہ رکھیں گے, یہ جو میں نے مختلف کیٹیگریز دیکھ لی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے مجھے اپنے اندر تقوی کی کوالٹی کو بڑھانا ہوگا, کیونکہ روزے سے بھی مطلوب یہی ہے. اللہ تعالیٰ ہر سال جو رمضان دے دیتے ہیں وہ اس لیے ہیں کہ پورا ہم دوبارہ انالیسس کر لیں. جیسے آپ دیکھیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں, کمپنیز میں آڈٹ ہوتا ہے, اور اس آڈٹ میں وہ کیا کرتے ہیں کہ پورے سال کا دیکھ لیتے ہیں کہ جی ہاں جی پیسوں کا استعمال صحیح ہوا, کون کون سے کاموں کو کیسے کیسے مینج کیا گیا,
اور پھر اس کی مینجمنٹ کے ساتھ وہ اپنی ریکمینڈیشن بھی دے دیتے ہیں. کچھ جگہ پہ کوئی چلان بھی لگ جاتا ہے, کوئی فائن بھی ہو جاتا ہے, کچھ جگہوں پہ شاباشی بھی مل جاتی ہے کہ آپ نے اچھا کام کیا. تو تقویٰ پہ ہم نے کام کرنا ہے. اب یہ تقویٰ اصل ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے, یہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے. یہ ویسی زندگی میں یعنی یہ پورے سال کا فوکس ہے, لیکن رمضان کا مہینہ میں اسی لیے دیا گیا ہے کہ ہم فل فوکس سے اس پہ توجہ دے کر اپنے آپ کو دوبارہ سے اس جسے کہتے ہیں کریش کورس کر لیں, اس کا دوبارہ سے اپنی ریویژن کر لیں کہ جو کچھ ہم نے سیکھا تھا ہم اب اس مہینے میں جسے کہتے ہیں قسم کا ریفریشر کورس کر کے تو اب ہم پورے 11 منتھس میں اس کو پریکٹس کریں. یعنی ہمارا نا کانفیڈنس لیول بڑھ جائے, کیونکہ دیکھیں باقی مہینوں میں نا ہر بندہ اپنے اپنے کاموں میں لگا ہوا ہوتا ہے. 11 مہینوں میں کبھی ہم کچھ کر رہے ہیں, کبھی ہم کچھ کر رہے ہیں, بھاگم دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے. پڑھائیاں ہیں, گھر کے کام ہیں, اس کو ملنا ہے, اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. لیکن رمضان جب آتا ہے تو سمجھے کہ یہ وہ ایک مہینہ آ گیا, اور اس مہینے میں ہم نے کرنا یہ ہے کہ بہت ساری اپنی ایکٹیویٹیز کو پیچھے کر دینا. ابھی بھی تھوڑا سا وقت ہے, جو عید کے لیے کپڑے سلوانے ہیں وہ سلوا لیں, اسی طرح سے جو گروسری کرنی ہے کر لیں, جو گفٹس لینے لے لیں. میں تو اکثر یہی سب کو مشورہ دیتی ہوں کہ افطاریاں وغیرہ نہ کریں, بلکہ صرف کوئی چیز بنا کر کسی کے گھر بھیج دیں. کیونکہ افطاری کرنے میں جو گھر والے افطاری کرتے ہیں سارا دن ان کا کچن میں لگتا ہے کم از کم. جب افطاری کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد تراویح پڑھنے کو دل نہیں چاہتا, تھکن سی محسوس ہوتی ہے, اور اکثر لوگوں کی اس دن تراویح مس ہو جاتی ہے. نمازیں اور باقی کام بھی جو ہوتے ہیں وہ اتنے بڑھ جاتے ہیں, الجھ جاتے ہیں. ویسے تو اب ایک اور ٹرینڈ شروع ہو چکا ہوا ہے کہ اب لوگ جو ہیں سحری بھی باہر کرتے ہیں اور افطاریاں بھی باہر کرتے ہیں. تقویٰ کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اپنے اندر پکا کرنا ہے, ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو پکا کرنا ہے, اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے محبت کو بڑھانا ہے. دیکھیے سورہ البقرہ کے شروع میں کیا ہے, ہدی للمتقین. اللہ تعالیٰ ہدایت کن کو دیتا ہے, جو متقی ہوتے ہیں. تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ کا مطلب ہے اپنے آپ کو ہر بری چیز سے بچانا, روک کے رکھنا, اپنے آپ کو بچانا. اکثر ہم اس میں کہتے ہیں نا اللہ کا ڈر, یعنی انسان دیکھیں رکتا بھی تبھی ہے نا. جیسے آپ موٹر وے پہ جا رہے ہیں ہائی سپیڈ پہ, اور ایک دم آپ کو پتا چلے کہ وہ ٹریکر آ گیا, کوئی کیمرہ جو لگا ہوا ہے وہ اب آپ کو آپ کی سپیڈ کو ٹریک کر رہا ہے, تو ہم ڈر جاتے ہیں اور فوراً اپنی سپیڈ کم کر لیتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں بچے کیجول سا کھیل رہے ہوتے ہیں, جیسے ہی پتا چلے کہ امی آ گئی فوراً کاپی کتاب کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ ہم اس وقت پڑھائی کر رہے ہیں. ہر ڈر برا نہیں ہوتا, کچھ ڈر جو ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا, اللہ تعالیٰ کو ہم سے اتنی محبت ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں نہ کریں, وہ ہم پہ اپنی نعمتیں کم نہیں کرتا. کئی دفعہ ہم دل میں بھی سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دے دیتا ہے جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں. ابھی ہم نے دعا بھی نہیں مانگی ہوتی. پھر آپ دیکھیں ہماری بیسک باڈی کس طرح آرام سے فنکشنل رہتی ہے نا. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ کوئی آپ کی بات مانے نہ. جیسے کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی ہوتی, اللہ کے آگے کبھی جھکے نہیں ہوتے, بلکہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں, لیکن ان کا ہارٹ نہیں بند ہوتا, ان کے گردے کام کرنا نہیں بند کرتے, ان کا لیور چلتا رہتا ہے. ہمیں اگر ہماری کوئی بات 2 ہفتے نہ مانے تو ہم کیا کریں, اس کو آف کر دیں, اس کو کمرے میں بند کر دیں, اس کو گھر سے نکال دیں, اس کو اتنا زیادہ لعنت ملامت کریں, سارے خاندان کے سامنے بیٹھ کے ذلیل کریں. کبھی ایسے ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم بیٹھے ہوں اور کوئی ایسی آسمانی آواز آ رہی ہو, یا کہیں پہ ہمیں کوئی وہ ایک ای میل آ جائے کہیں سے کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہے, اور یا سوشل میڈیا پہ کوئی ٹک ٹاک بنا کے ہماری پریزنٹ کر دے, آٹومیٹیکلی بنتی جائے کہ ہم کتنے برے ہیں, کیا کچھ کر رہے ہیں. ہمارا رب اتنا مہربان ہے کہ ہمیں ہماری ہر بات کو چھپا دیتا ہے. ہم خود ہی ایکسپوز کرتے رہتے ہیں, خود ہی کسی نہ کسی کو بتاتے رہتے ہیں کہ وہ میں نے نماز نہیں پڑھی, خود ہی ہم دعوے کرتے رہتے ہیں کہ میرا دل بڑا صاف ہے, میرے نا ڈریس کوڈ پہ نہ جانا, میں اندر سے بہت حیادار ہوں, بہت اللہ تعالیٰ کی بات سننے والی ہوں. پتہ نہیں کیوں ہم خود ہی سب کو جا کے نا اس طرح کی باتیں بتاتے رہتے ہیں. تو وہ رب جو اتنا مہربان ہے اس نے ہمیں اوپن ٹیسٹ دے دیا. چاہتا تو سرپرائز دیتا کہ خود سے سوچو کیا کچھ کرنا ہے, کرتے رہو, اور جب وقت آئے گا تو تمہیں پتہ چل جائے گا. لیکن ہر جگہ آسانیاں دی. آپ سوچیں نا, یعنی اگر آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لی, اس کی تسبیح پڑھ لی, تو کیا ہے,
جو آپ کی برائیاں ہیں، جو آپ سے غلطیاں ہو گئی ہیں